سید احمد آپ کا نام، اور لقب عمدۃ العلماء، زبدۃ الاصفیاء، اور سری کوٹی آپ اس لیے کہلاتے ہیں کہ سری کوٹ کے علاقے سے آپ کو نسبت ہے۔ اور بیعت و خلافت کی اگر بات کی جائے تو آپ غوث زماں خواجہ عبد الرحمن چوہروی، جو کہ بانی ہیں دارالعلوم رحمانیہ اور مصنف ہیں مجموعہ صلاۃ الرسول اس کتاب کے، کہ آپ کے دست حق پرست پر آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی، اور کچھ عرصے بعد ہی آپ کو خلافت و اجازت سے بھی نواز دیا گیا۔ پھر آپ کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو اللہ اکبر، بہت بڑے عالم دین، بڑے متقی و پرہیزگار، آپ صوفی تھے، اتنا علم تھا، اتنا فضل تھا اللہ اس کے رسول کا آپ کے اوپر، اور ماشاءاللہ آپ کی اپنے شیخ سے محبت بھی بڑی والہانہ تھی۔ آپ اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور بڑی محبت سے آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہاں آپ نے مختلف اسفار کیے، آپ نے مختلف ممالک کے جہاں سفر کیے، افریقہ میں بھی ماشاءاللہ آپ نے کیپ ٹاؤن، زنجبار، ممباسا، اور عرصہ دراز تک آپ نے ان علاقوں میں تبلیغ دین کی۔ پھر اس کے بعد برما کا جو بڑا شہر ہے، جو کہ سابقہ دارالخلافہ بھی ہے وہاں کا، وہ ہے رنگون، جس کا موجودہ نام یانگو ہے، تو وہاں بھی آپ نے تبلیغ دین کی، اور ماشاءاللہ ایسی آپ نے تبلیغ دین کی، اور وہاں کی جو مرکزی مسجد تھی ناخدا مسجد، وہاں کے آپ خطیب و امام مقرر ہوئے، اور ایسی آپ کی شخصیت پرکشش تھی، لوگ جب آپ کی گفتگو سنتے، علم دین آپ سے سیکھتے، تو جوک در جوک الحمدللہ آپ راہ ہدایت پر آنے لگے، لوگوں کی زندگیاں الحمدللہ مثبت تبدیلیاں آنے لگیں۔ اور پھر کیا تھا، پھر ظاہر بات ہے کہ جو شراب کے عادی تھے، جو فسق و فجور میں دن رات رہتے تھے، وہ بھی تائب ہو کر الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی راہ پر آ گئے، الحمدللہ اس راہ کے مسافر بن گئے، راہ خدا کے، اللہ اکبر۔ اور پھر خواہش بھی کی وہاں کے لوگوں نے کہ آپ کے مرشد کریم، جن کا آپ اتنی محبت سے ذکر کرتے ہیں، خواجہ چوہروی کو دعوت دیں، آپ ان کو مدعو کریں یہاں پر، تاکہ ہم بھی ان سے فیض حاصل کریں۔ پھر ایک سلسلہ ہے پورا، وہ بھی انشاءاللہ شاہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد جو آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھی، دیکھیں یہاں سے ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں نا یہ اللہ والے، بھائی کام تو یہ ہے کہ جو بندہ علم دین سکھائے، بھائی کوئی اللہ والے ایسے میں تو سنا ہی نہیں زندگی میں کہ جن کا علم دین سے گہرا تعلق نہ ہو۔ ان کا کام شروع ہی علم دین سے ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 1925 میں چٹاگونگ میں انجمن شورا قائم کی اور جامعہ احمدیہ سنیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ جامعہ کا ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی عام سا جامعہ نہیں ہے، ویسے بھی جامعہ عام سا نہیں ہوتا، مگر انتظامات اور پڑھائی کے لیول کی بات بھی کی جائے تو بہت اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی کا آپ کا لیول تھا پڑھائی کا، اور یہاں سے پوری دنیا میں الحمدللہ لوگوں نے اکتساب فیض کیا۔ ناظرین کرام، اور یہ بہت ہی خوبصورت الحمدللہ رہائشی اور ظاہر بات ہے ایسی عمارت تھی کہ جہاں طلباء علم دین انہوں نے رہائش بھی اختیار کی اور وہاں علم دین بھی حاصل کرتے تھے، اور علوم دینیہ کی تعلیم خاص طور پر یہاں پر دی جاتی تھی۔ ناظرین کرام، جہاں پاکستان میں آپ کے چاہنے والے بہت سارے ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کا مزار پاک بھی پاکستان میں ہی ہے، ہری پور کے قریب میں، مگر آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں، بالخصوص اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کی، اللہ اکبر، بنگلہ دیش میں تو ایسی آپ سے والہانہ محبت وہاں کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ کیوں، اس لیے ایک ہی وجہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے حضور کی شان و عظمت ان کے دلوں میں روشن کر دی۔ حضور کی شان و عظمت کے ایسے چرچے کیے اس اللہ کے ولی نے کہ الحمدللہ لوگوں کے سینے حضور کی محبت سے جب سرشار ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ایمان کی اور حضور کی محبت کی دولت جسے مل جائے تو وہ تو اس اللہ کے ولی سے اور عالم دین سے اور اس بزرگ سے محبت کرے گا ہی، اور ایسی محبت کرے گا کہ پھر وہ محبت بھی یقیناً جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔